وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے آپ سے پہلی جماعتوں کی طرف بھی، یعنی ان کی طرف بھی رسول بھیجے، پھر پکڑا ہم نے انہیں سختی اور تکلیف میں تاکہ وہ عاجزی اور انکساری اختیار کریں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا، پھر کیوں نہیں جب ان کے پاس ہماری بھیجی ہوئی تکلیف یا ہماری طرف سے بھیجی ہوئی آزمائش آئی تو کیوں نہیں انہوں نے عاجزی اختیار کی۔ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور لیکن سخت ہو گئے ان کے دل۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور سجا دیا ان کے لیے شیطان نے وہ اعمال جو کہ وہ کرتے تھے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر جب وہ بھول گئے ان تمام چیزوں کو جن کی انہیں یاد دلائی گئی تھی، ان تمام اللہ کے حکموں کو جن کا ان کو کہا گیا تھا کہ تم نے ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم نے کھول دی ان کے اوپر ہر قسم کی نعمتوں کے دروازے۔ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے ان تمام نعمتوں پر، ان تمام چیزوں پر جو وہ دیے گئے، تو پکڑ لیا ہم نے انہیں اچانک، پھر اس وقت وہ مایوس ہو گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر کاٹ دی گئی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب اس سے پچھلی آیات میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر تھا کہ اگر اچانک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے تو تم اللہ کو ہی پکارو گے، اور جھوٹے معبود جتنے بھی تم نے گڑے ہوئے ہیں یا جتنے بھی تم نے یعنی خیال کیا ہوا ہے کہ وہ تمہارے معبود ہیں یا تمہاری کوئی مدد کریں گے، تو ان سب کو تم بھول جاؤ گے اور صرف اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ گے، اسی کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کرو گے۔ اب اگلی آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی جو جماعتیں گزری، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اور آپ کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے جتنی جماعتیں گزری ان کو بھی ہم نے آزمائشیں بھی دی تھی، تکلیفیں بھی دی تھیں، ان کو جو سختیوں اور تکلیفوں میں ان کی آزمائش کی، اور وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، عاجزی اور انکساری کا اظہار کریں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اور اپنی یعنی بہت زیادہ اس کا عاجزی اور انکساری کا اظہار کریں۔ لیکن کیا ہوا کہ جب ان کو ہماری طرف سے پہنچی ہوئی تکلیف آئی تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ گڑ گڑائے نہیں، لیکن شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے سجا دیے، یعنی شیطان نے ان کا دماغ، ان کا خیال، ان کی سوچ کا رخ اس طرف موڑنے ہی نہیں دیا کہ یہ ہمارے اوپر جو آزمائشیں آ رہی ہیں یہ صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں، یہ صرف ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ لیکن وہ اس کو جو ہے کوئی ظلم سمجھنے لگے، کبھی ان کو حکومت کے سر ڈال دیا، کبھی اس کو معاشرے کے سر ڈال دیا، کبھی اس کو خاندانوں کے سر ڈال دیا، جو ان کے اوپر آزمائشیں آئی تھی ان کا یعنی کریڈٹ ان کو دے دیا اور خود اپنے آپ کو بری ذمہ ٹھہرا دیا۔ تو فرمایا کہ پھر جب وہ جو احکامات ان کو دیے گئے تھے، جن چیزوں کے اوپر عمل کرنے کا ان کو حکم دیا گیا تھا، وہ سب اللہ کے سارے احکامات کو جب انہوں نے بھلا دیا اور ہر چیز کا خیال انہوں نے یعنی گناہ اور ثواب کا تصور ہی مٹا دیا، تو پھر ہم نے بھی ان کے اوپر تمام نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ جس آج کل بھی ہم بلاد مغرب کو دیکھتے ہیں یا ایسی جگہوں کو دیکھتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوشحالیاں دی ہوئی ہیں، دنیوی لحاظ سے وہ بڑے کامیاب ہیں اور بڑی خوشحال اور آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کے اوپر راضی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ لیکن حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے، ہم قرآن کو دیکھیں تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ان کے لیے آزمائش ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو آزمائش ہوتی ہے اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کسی کو نعمتیں دے کے آزماتے ہیں اور یا کبھی کسی سے نعمتیں لے کے آزماتے ہیں۔ تو یعنی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر جو ہے نا آزمائش کی دونوں قسمیں پوری کر دی گئیں۔ پہلے تو ان کو مصیبتیں دی گئی، تکلیفیں دی گئیں، سختیاں دی گئیں، لیکن شیطان نے ان کو بلا دی وہ ساری چیزیں، اور یعنی انہوں نے ان سختیوں اور تکلیفوں کو اپنے گناہوں کا سبب نہ جانا بلکہ اور کسی بیرونی فیکٹر کو مورد الزام ٹھہرایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نعمت کا دوسرا دروازہ کھول دیا۔ وہ دوسرا دروازہ یہ تھا کہ نعمتوں کی فراوانی ان کے لیے کر دی گئی۔ تو پھر کیا ہوا، حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، کہ وہ پھر خوش ہو گئے کہ ان کو تو بہت کچھ مل گیا ہے، بہت کچھ ان کی زندگی آرام سے گزر رہی ہے، ان کی معیشت بھی بڑی اچھی ہے، ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی بھی بڑی اچھی ہے، وہ بڑی آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اچانک ان کو پکڑ لیا اور پھر اس وقت وہ مایوس ہو گئے۔ یعنی یہ کافر کا ہی شیوا ہوتا ہے کہ وہ تکلیف میں مایوس ہو جاتا ہے اور خوشی میں اترانے لگ جاتا ہے۔ حالانکہ مومن کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے جس میں یہ آتا ہے کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ جب اس کو خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور جب اس کو کوئی غم پہنچتا ہے تو وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ لیکن جو دنیا پرست قومیں ہوتی ہیں ان کا حال اس کے اپوزٹ ہوتا ہے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بیرونی فیکٹرز کو اس کا قصوروار ٹھہراتی ہیں، اپنے آپ کو ضمیر کی عدالت میں پیش نہیں کرتی کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یعنی یہ تکلیف ہمیں اٹھانی پڑی ہے، اور جب ان کو کوئی نعمت پہنچتی ہے تو وہ اترانے لگ جاتے ہیں اور یہ شو کرتے ہیں کہ وہ ڈیزرو کرتے تھے کہ ان کو یہ نعمت ملے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ مایوسی بھی ان کا شیوا ہے، مومنین کا شیوا مایوسی نہیں ہے۔ اگر
مومنین کو کہیں پہ کوئی پریشانی بھی پہنچتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو آزمائش سمجھتے ہیں، اس کے اوپر صبر اجر کا طلبگار بن کے اس کے اوپر صبر کرتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ مایوس ہو گئے، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو فرمایا کہ پھر کاٹ دی گئی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو جڑ کاٹنے سے بھی مراد یہی ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو سزا دے کے باقی دنیا کو اس کی شرارتوں سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ جس طرح ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے جس میں یہ آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، تو آپ نے فرمایا کہ یا تو یہ راحت حاصل کرنے والا ہے یا اس سے راحت حاصل کر لی گئی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، یعنی آپ نے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیے نا مستریح او مستراح منہ، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب مومن بندہ جو ہے نا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو دنیا کی تکلیفوں سے، دنیا کی تھکاوٹوں سے، دنیا کی پریشانیوں سے اللہ کی تعالیٰ کی رحمت میں جو ہے نا رحمت کی دامن میں پناہ لے لیتا ہے۔ اور جب کافر بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس سے جو دنیا کو راحت مل جاتی ہے، یعنی انسان، چوپائے، ندی نالے، پہاڑ، دریا، کائنات کی ہر ایک چیز جو ہے نا اس کی شرارتوں کی وجہ سے محفوظ ہو جاتی ہے کہ اس کی شرارتوں کی وجہ سے جو دنیا کے اوپر عذاب آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان عذابوں سے باقی ماندہ دنیا کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا تھا، یہاں پہ ظلم سے معنی شرک ہے، جیسے قرآن مجید میں اور جگہ پہ بھی آتا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ تو فرمایا کہ ان ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ آپ فرما دیں کہ کیا دیکھا تم نے کہ اگر لے جائے اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت کو اور تمہاری بصارت کو اور مور لگا دے تمہارے دلوں پر، تو کون معبود ہے اللہ تعالیٰ کے سوا جو تمہارے پاس یہ ساری چیزیں لے کے آ جائے۔ آپ دیکھیں کہ کیسے ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات کو، ثم ہم یستفون، پھر بھی وہ منہ موڑتے ہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی عطا کردہ نعمتیں ہیں، سماعت ہو گئی، بصارت ہو گئی، دل ہو گئے، عقل سمجھ ہو گئی، تو یہ بھی سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ سزا کے طور پہ یہ نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت چھین لے یا ساری کی ساری نعمتیں چھین لے تو اللہ کے سوا جو ہے کون معبود ہے جو کہ انسان کو یہ نعمت دے سکے۔ اب دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی عطا کردہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے بالکل فری میں ملی ہوئی ہیں، اور انسان اس کو کس طریقے سے پوری زندگی یوز کرتا ہے، لیکن پھر بھی ان میں نہ کوئی کمی آتی ہے، نہ ہی انسان کو ان کا کوئی بل دینا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی چیزوں میں سے کسی چیز میں کوئی کمی آ جائے، سماعت میں کمی آ جائے، بصارت میں کمی آ جائے، دھانت انسان کی گر جائے یا ٹوٹ جائیں یا اور کوئی مسئلہ بن جائے، تو انسان کتنا خرچہ بھی کرتا ہے اور ان چیزوں کو وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی ان کا الٹرنیٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چیزیں نہ تو ان کا کوئی الٹرنیٹ ملتا ہے، اور اگر وہ کچھ مل بھی جائے، اس کی جگہ پہ کوئی جگاڑ ہو بھی جائے تو اس کا وہ لطف اور وہ مزہ نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر آج کل کورونا کی وجہ سے اور یہ آکسیجن کا مسئلہ جو پیدا ہو رہا ہے، تو ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم دن رات کتنی آکسیجن انہیل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہواؤں اور فضاؤں سے کتنی آکسیجن کو انٹیک کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں کوئی بل نہیں دینا پڑتا۔ لیکن اب جب آکسیجن کا مسئلہ بنا ہوا ہے تو ایک رات کے جو ہے نا 50 ہزار آکسیجن کا بل دینا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ بچ نہیں رہے اور مر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قیامت سے پہلے اپنی ہر نعمت کو باور کروانا ہے، انسانوں سے اقرار کروانا ہے اس چیز کا کہ ہاں میں ہی تمہارا خالق ہوں، میں ہی تمہارا مالک ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور یہ ساری نعمتیں بھی میں نے ہی تمہیں دی ہیں۔ تو قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کی حقانیت کو اس پوری دنیا پہ اس طرح واضح کر دینا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے جدید دور میں بھی جو ہے نا انسان چیخ اٹھے اور پکار اٹھے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ دے تو ہماری یہ سائنس بھی فیل ہے، ہماری ٹیکنالوجی بھی فیل ہے، ہماری یہ میڈیکل سائنس بھی فیل ہے، اور کوئی بھی انسان کی زندگی کو نہیں بچا سکتا جس وقت تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہ بچائے۔ یا اگر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے تو تمام انسانیت مل کے بھی اس کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو جو ہے نا انسانیت سے دور نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون۔ آپ فرما دیں کہ کیا دیکھا تم نے کہ اگر آئے تمہارے پاس اللہ کا عذاب بغتۃ او جہرۃ، اچانک یا ظاہر ہو کر، یعنی ایک دم سے اچانک یا ظاہری طور پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے تو نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر ظالم لوگ۔ یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ کا اس طرح اچانک عذاب آ جاتا ہے تو اگرچہ مبتلا تو اس میں سب ہوتے ہیں، مومن بھی کافر بھی، لیکن اصل ہلاکت جو کہ آخرت کی ہلاکت ہے وہ صرف ظالمین یعنی مشرکین کے ہی نصیب میں۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، اور نہیں بھیجا ہم نے رسولوں کو مگر خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر۔ یہاں پہ رسولوں کی بعثت کا مقصد بتا دیا گیا کہ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ماننے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی خوشخبری اور نہ ماننے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا دیا جائے۔ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پھر جو ایمان لے آئے اور اس نے اپنی اصلاح کر لی تو نہیں کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو چھوئے گا، پہنچے گا انہیں عذاب اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ آپ کہہ دیں کہ نہیں میں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہیں میں جانتا غیب کو، اور نہیں میں کہتا تم سے کہ بے شک میں فرشتہ ہوں۔
نہیں میں پیروی کرتا مگر ان احکامات کی جو وحی کی جاتے ہیں میری طرف۔ آپ کہہ دے کہ نہیں برابر ہو سکتا اندھا اور دیکھنے والا، افلا تتفکرون، پھر کیوں نہیں تم غور و فکر کرتے۔ تو یہ مشرکین کے وہی اوٹ پٹانگ اور بیہودہ جو سوالات تھے، کبھی وہ کہتے کہ اگر آپ کے پاس یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں تو آپ کے پاس تو خزانے ہونے چاہیے تھے، آپ یہ مکہ کے سارے پہاڑوں کو سونے چاندی کا بنا دے۔ کبھی جو ہے اپنے آپ سے غیب کی خبریں پوچھتے کہ ہمارے وہ فلاں جو رشتہ دار مر چکے ہیں ان کا کیا حال ہے وہاں پہ، آپ ان کے بارے میں ہمیں بتا دیں۔ کبھی جو ہے اس بات کا مطالبہ کرتے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے ساتھ تو فرشتے ہونے چاہیے تھے۔ تو آپ نے ان ساری چیزوں کی تردید کر دی کہ نہ تو میں نے کبھی اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ کبھی میں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں کبھی یہ کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کیا اتباع کرتا ہوں جو میری طرف کی گئی ہے۔ ایک حدیث شریف ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، کہ میں خبردار سنو کہ میں کتاب دیا گیا ہوں اور اس کے ساتھ اس جیسی اور چیز بھی۔ تو یعنی وہ اور چیز جو ہے وہ کیا ہے، وہ حدیث ہے۔ تو یہاں پہ اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں تو اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف جو ہے وحی کی جاتی ہے میرے رب کی طرف سے، اور یہ وحی دو قسم کی ہے، ایک تو وحی جلی ہے اور ایک وحی خفی ہے۔ تو وحی خفی سے وحی جلی سے مراد تو قرآن ہے، اور وحی خفی سے مراد وہ حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک کے اوپر وہ مضامین جو اللہ کی طرف سے القاء کیے جاتے تھے لیکن آپ ان کو اپنے الفاظ کے ساتھ جو ہے نا امت تک پہنچاتے تھے۔ تو فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا، افلا تتفکرون، تم پھر کیوں نہیں غور و فکر کرتے۔ وانذر بہ الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم، اور آپ ڈرائیں اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ وہ اکٹھا کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی دوست اور نہ ہی کوئی سفارشی، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ یعنی وہ لوگ جن کے دل میں کوئی ڈر ہے اللہ تعالیٰ کو، کوئی خوف ہے، تو اس کو اس قرآن کے ذریعے مزید متنبع کر دے، مزید سمجھا دے کہ قیامت کے دن جب وہ اپنے رب کے سامنے اکٹھے ہوں گے تو اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی بھی دوست اور کوئی بھی مددگار، کوئی بھی حمایتی نہیں ہوگا۔ جیسے کہ مشرکین نے بہت سارے حمایتی گڑے ہوتے تھے، اور وہ کہتے اب بھی بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں کہ ہا اولائی شفہاؤنا عند اللہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سفارشی ہیں جو کہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے۔ تو فرما دیا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ جب اللہ کے سامنے کوئی حاضر ہوگا تو اللہ کے سوا کوئی بھی کسی کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ ہی مددگار ہوگا۔ ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، اور نہ آپ ہٹائیں ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، وہ چاہتے ہیں اللہ کی رضامندی۔ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، ما علیک، نہیں آپ کے ذمے ان کا حساب کچھ بھی اور نہ ہی آپ کا حساب ان کے ذمے ہے کچھ بھی۔ فتطردہم فتکون من الظالمین، پھر اگر آپ نے ہٹایا انہیں تو پھر آپ بھی اپنا نقصان کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اب کہتے ہیں کہ ان آیات کے شان نزول یہ ہے کہ مشرکین آتے اور کہتے ہیں کہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کی مجلس میں بیٹھنا چاہتے ہیں اور آپ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، آپ کی باتیں سننا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس لیے نہیں آتے کہ آپ کی مجلس میں تو بڑے غریب قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو ہمارے کمی کاجی، ہمارے غلام یا آزاد کردہ غلام ہوتے ہیں، تو ہمارے اسٹیٹس کے خلاف ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ آ کے آپ کی مجلس میں بیٹھیں۔ ہاں اگر آپ ایسے کر دیں کہ ان کو اپنے پاس سے ہٹا دیں، کچھ دن ہمارے لیے رکھ دیں، جس دن میں صرف ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ سے یعنی آپ کی باتیں سن سکیں، اور ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دے تو تب پاسبل ہے کہ ہم کبھی آپ کے پاس آئیں۔ تو یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سختی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو مت اپنے پاس سے ہٹائیں جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں اور ان کی رضا صرف ان کا مطلوب صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتا ہے، اور اگر آپ نے ایسے کیا تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی، اس میں آپ کو بھی جو ہے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اسی طریقے سے ہم نے آزمایا ان کے بعض کو بعض سے، تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان، تو کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا شکر گزاروں کو۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ قوموں کا امتحان کرتا ہے۔ اب یہاں پہ ان امیر کافروں کا امتحان ان غریب مسلمانوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، یعنی وہ امیر کافر یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ غریب مسلمان اگر یہاں سے ہٹ جائے تو ہم یہاں پہ جا کے بیٹھیں اور شاید ہم بھی کوئی بات سن لیں، یعنی یہ ان کی آزمائش ہے اور یہ ان کا امتحان ہے۔ اور پھر یہ آگے جو انہوں نے بات کی کہ کیا یعنی ان غریبوں کو دیکھتے، ان کو بھوک میں دیکھتے، افلاس میں دیکھتے، ان کا مالی سٹیٹس معاشرتی لحاظ سے ان کا سٹیٹس اچھا نہ ہوتا تو ان کو دیکھ کے تنزیہ انداز میں اور مذاق والے انداز میں کہتے کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے احسان کیا ہمارے درمیان، یعنی ہم اتنے اچھے ہیں، ہم اتنے کھاتے پیتے ہیں، ہم اتنے یعنی جائیدادوں والے اور اتنے مال والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ کے ان لوگوں کو پسند کیا ہے اور ان لوگوں کو چنا ہے اور ان کے اوپر انعام کیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام دیا ہے۔ یعنی یہ وہی بات ہے جس طریقے سے سورہ احقاف میں انہوں نے کہا کہ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، کہ اگر یہ اسلام مذہب بہتر ہوتا تو یہ غریب لوگ جو ہے ہم سے سبقت نہ لے جاتے اس کی طرف جانے میں۔ یعنی ہم جیسے کہ ہر سوسائٹی میں ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ جو بھی نئی چیز آتی ہے تو امیر لوگ سب سے پہلے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، پھر تو بچی کچی جب آؤٹ آف ڈیٹ ہو جاتی ہے تو پھر غریبوں تک وہ چیز پہنچتی ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اللہ نہیں جانتا شکر گزاروں کو، یعنی ان میں شکر کرنے والے کتنے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر اور اللہ تعالیٰ سے دل سے محبت کرنے والے کتنے لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ خوب ان کو جانتا ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ،
اور جب آ جائے آپ کے پاس وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر تو آپ ان سے کہہ دیں کہ سلام ہو تم پر، لکھ دیا ہے تمہارے رب نے اپنے نفس کے اوپر رحمت کو۔ یعنی یہ کتنی سیٹسفیکشن والی بات ہے، اور انسان کو کتنی تسلی ہوتی ہے اس بات کو سن کے اور پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ان کو سلام کہہ دیں۔ یعنی یہ وہی بات ہے جو سورہ یاسین میں بھی آتی ہے کہ سلام قولا من رب الرحیم، کہ رب رحیم کی طرف سے جو قول ہوگا وہ سلام ہوگا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ یہ میرے پیارے بندے، میرے محبوب بندے جو آپ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، تو جب یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کو سلام، یعنی اللہ کی طرف سے سلام ان کو پیش کریں، اور ان کو کہہ دیں کہ تمہارے رب نے اپنی نفس کے اوپر جو ہے رحمت کو لازم کر لیا۔ یہ وہی بات ہے جو پچھلے سبق میں بھی حدیث میں گزرا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس کائنات کی تخلیق سے فارغ ہوا تو اس نے جو ہے عرش کے اوپر ایک جملہ لکھ دیا کہ ان رحمتی تغلب غضبی، کہ میری رحمت جو ہے ہمیشہ میرے غضب کے اوپر غالب رہے گی۔ تو یہاں پہ بتایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، ان ایمان والوں کو بتا رہے ہیں کہ میری رحمت جو ہے اس کا در تم لوگوں کے لیے کشادہ ہے اور وسیع ہے، ہر وقت کھلا ہوا ہے، میری رحمت کا در واہ ہے۔ تو جو بھی لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرے اوپر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے جو ہے نا میری رحمت ہمیشہ میرے غضب کے اوپر اور میرے غصے کے اوپر غالب رہے گی۔ اور بے شک حال یہ ہے کہ جو بھی تم میں کوئی برائی کرتا ہے نادانی سے، پھر وہ توبہ کر لیتا ہے اس کے بعد اور اصلاح کر لیتا ہے، فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ نادانی میں کیا ہوا گناہ اگر وہ اس کے اوپر توبہ کر لے، یعنی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ توبہ سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور توبہ نہ کرنے اور گناہ کے اوپر اترانے اور اصرار کرنے سے صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں۔ یہاں پہ یہ ضروری ہے کہ انسان سے نادانی میں کوئی گناہ اگر ہو بھی جائے تو اس کے بعد وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، ندامت کا اظہار کرے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور تاکہ ظاہر ہو جائے مجرموں کا راستہ۔ آپ کہہ دیں کہ بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان معبودوں کی، ان بتوں کی جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ آپ کہہ دیں کہ نہیں، میں پیروی کرتا تمہاری خواہشات کی، تحقیق میں گمراہ ہو جاؤں گا اس وقت اور نہیں ہوں گا میں ہدایت پانے والا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اقرار کروایا گیا کہ یہ لوگ سوسائٹی کے، معاشرے کے جن جھوٹے خداؤں کا تصور انہوں نے قائم کر رکھا ہے، تو اے نبی اگر آپ نے بھی ان کی باتیں مانی، اگر آپ نے بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ بھی پھر بہک جائیں گے اور پھر آپ بھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ تو یعنی مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جہاں پہ اتنی سختی سے ہدایت کی گئی تو ہم لوگوں کو تو خود سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو تو اس سے بدرجہ اتم ان چیزوں سے ڈرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ آپ کہہ دیں کہ بے شک میں روشن دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، اور جھٹلایا تم نے اسے، یعنی وہ دلیل جو میرے پاس آئی ہے میری رب کی طرف سے لیکن تم نے اس کو جھٹلا دیا۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، نہیں ہے میرے پاس وہ عذاب جس کو تم جلدی طلب کرتے ہو۔ وہ کہتے تھے نا کہ اگر آپ سچے ہیں، اگر ہم نہیں مانتے اور آپ کہتے ہیں کہ نہ ماننے والوں کو عذاب ملے گا تو لے آئیں وہ عذاب جس کا آپ وعدہ کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس وہ نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں لے آؤں۔ ان الحکم الا للہ، تمام فیصلہ اللہ کے لیے ہے، وہ یقص الحق کا، وہ حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ، آپ کہہ دیں کہ اگر بے شک میرے پاس ہوتا وہ عذاب جس کو تم جلدی طلب کرتے ہو تو لقضی الامر بینی و بینکم، تو ضرور فیصلہ ہو چکا ہوتا میرے اور تمہارے درمیان۔ یعنی اگر وہ عذاب میرے اختیار میں ہوتا جو تم طلب کرتے ہو تو کب میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اسی کے پاس غیب کے خزانے ہیں، غیب یعنی غیب کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، نہیں کوئی جانتا انہیں سوائے اس کے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی جانتا ہے جو خشکی میں اور جو کچھ سمندر میں ہے، اور نہیں گرتا کوئی بھی پتا مگر وہ جانتا ہے اسے، اور نہیں کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، اور نہ ہی کوئی تر چیز اور نہ ہی کوئی خشک چیز مگر کتاب روشن میں موجود ہے۔ یعنی یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے بے پایا علم کا ذکر ہے کہ تمام غیب کے خزانے، تمام غیب کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور وہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے، جو کچھ بھی سمندر میں ہے، خشکی میں ہے، کوئی پتا اگر درخت سے گرتا ہے تو وہ گر کے کہاں جاتا ہے، اس کا حتمی اور آخری ٹھکانہ کہاں ہوتا ہے، ہر سال درختوں پہ کتنے پتے نکلتے ہیں، کتنے گر جاتے ہیں، کتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں، کتنے مر جاتے ہیں، کتنے انسیکٹس جو ہے حتیٰ کہ پیدا ہوتے ہیں، کتنے مر جاتے ہیں، کوئی بھی تری میں چیز ہے، خشکی میں چیز ہے، کوئی بھی تر اور خشک چیز، ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کے پاس روشن کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں ہر ایک چیز کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو قبضے میں کرتا ہے تمہیں رات کو، اور وہ جانتا ہے جو تم نے کمایا دن میں۔ ثم یبعثکم فیہ، پھر وہ اٹھائے گا تمہیں اس دن میں، تاکہ پھر وہ اٹھاتا ہے تمہیں اسی دن میں تاکہ پورا کیا جائے ایک اجل مسمى، وقت مقرر، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ خبر دے گا تمہیں ان چیزوں کی جو کہ تم کرتے تھے۔ یعنی رات اور دن میں یہ نیند بھی جو ہے نا ایک، جیسے کہتے ہیں کہ ایک وفات اصغر ہوتی ہے اور ایک وفات اکبر ہوتی ہے، تو یہ نیند بھی اصل میں وفات اصغر ہے۔
کیونکہ نیند بھی موت کی ایک بہن ہے. جس طرح موت میں انسان کی بہت ساری چیزیں، بہت سارے اختیارات اس سے سلب کر لیے جاتے ہیں، ویسے نیند میں بھی انسان سے بہت سارے اختیارات سلب کر لیے جاتے ہیں. وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ سن نہیں سکتا، وہ موومنٹ نہیں کر سکتا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کو وہ تمہیں قبضے میں کرتا ہے، دن کو تمہیں تمہاری روح کو دوبارہ تمہارے اندر بھیج دیتا ہے تاکہ وقت مقرر پورا کیا جائے. یعنی دنیا میں جتنا تمہارا لکھا ہوا وقت ہے وہ پورا کیا جائے، اور پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب وہ وقت تمہارا پورا ہو جائے گا تو تمہیں اس کی طرف یعنی تم لوٹ کے جاؤ گے، اور پھر وہ تمہیں تمام چیزوں کی خبر دے گا جو بھی تم پوری زندگی میں کرتے رہے ہو. هو القاہر فوق عبادہ ویرسل علیکم حفظا، اور وہ غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر، اور بھیجتا ہے تمہارے اوپر نگران. یعنی اپنے بندوں کے حالات کے اوپر مکمل طور پہ اس کا کنٹرول ہے، اور اس نے انسانوں کے ساتھ جو ہے چوکیدار فرشتے بھیجے ہوتے ہیں. یہ نگران جو ہے دو طرح کے ہو سکتے ہیں، یا تو وہ ہیں جن کا قرآن میں ذکر آیا کرامن کاتبین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین، کہ دو فرشتے ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان میں سے ایک اس کی نیکیاں لکھ رہا ہوتا ہے اور ایک اس کی بدیاں لکھ رہا ہوتا ہے. یا اس سے مراد وہ فرشتے بھی ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں جو کہ انسان کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ لگائے جاتے ہیں. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. سورہ رعد آیت نمبر 10 میں آتا ہے کہ انسان کے ساتھ کچھ ایسے چوکیدار ہوتے ہیں جو اس کے آگے اور پیچھے ہوتے ہیں، اور اس کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر چوکیدار نگران چھوڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ جب آ جائے تم میں سے کسی کو موت اور قبضے میں کرے اسے ہمارے بھیجے ہوئے، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، جب کسی کو موت آ جاتی ہے اور اس کو ہمارے بھیجے ہوئے قبضے میں کرتے ہیں تو وہ کوئی بھی کمی نہیں کرتے، یعنی مکمل طور پہ جان نکالتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ اگر اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، جس کی جان نکل رہی ہے تو اس کو چھوڑ دے تھوڑی دیر کے لیے، ریلیکس کر دے اور پھر دوبارہ اپنے پروسیس کو سٹارٹ کرے، بلکہ وہ مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو فالو کرتے ہیں اور کسی بھی چیز کی نہ ترس کھاتے ہیں، نہ رحم کرتے ہیں، اور نہ ہی کسی چیز میں کمی کرتے ہیں. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ لوٹائے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف جو کہ ان کا سچا دوست ہے، سچا مولا ہے. یعنی ہر ایک بندہ چاہے کافر ہے چاہے مومن ہے وہ اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اللہ ہی ہر ایک کا دوست ہے. یعنی دوست کا ایک مولا کا ایک مطلب پیدا کرنے والا پالن ہار بھی ہوتا ہے. تو ہر ایک کا پیدا کرنے والا پالن ہار، ہر ایک کے ہر حال سے واقف جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. خبردار سنو کہ اسی کے لیے تمام حکم ہے، وہ اسرع الحاسبین، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے. آپ کہہ دیں کہ کون ہے جو نجات دیتا ہے تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں، تم پکارتے ہو اسے عاجزی اور آہستگی کے ساتھ. البتہ اگر وہ نجات دے ہمیں اس تکلیف سے تو ہم ضرور ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں سے. آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نجات دیتا ہے تمہیں اس تکلیف سے بھی اور ہر تکلیف سے. ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم شریک ٹھہراتے ہو. آپ کہہ دیں کہ وہ قادر ہے اس بات پر ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ وہ بھیجے اوپر تمہارے اوپر عذاب تمہارے اوپر سے، اور یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا وہ بڑھا دے تمہیں گروہوں کی شکل میں اور چکھائے تمہارے بعض کو بعض کی سزا. آپ دیکھیے کہ کیسے ہم پھر پھر کر بیان کرتے ہیں آیات کو، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھ سکیں. تو یہاں سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب آئے یا تمہارے نیچے سے عذاب آئے. تو اوپر سے عذاب سے مراد بادل، بارشیں، بجلی، گرج چمک، یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، اور نیچے سے عذاب سے مراد زلزلے یا سیلاب یا جو ہے نا قحط سالی وغیرہ، پھلوں میں اور فروٹس وغیرہ میں، غذائی اجناس میں جو کمی ہے یہ بھی ہو سکتی ہے. اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد نیچے کے عذاب سے مراد انسان کی اپنی اولاد کا، انسان کے ملازمین کا، انسان کے جو اس کے انڈر لوگ ہوتے ہیں ان کی نافرمانی اور ان کی بدتمیزی، اور یہ بھی اس میں شامل ہے. اور اسی طریقے سے ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی. یعنی ایک یہ ہے کہ میری امت جو ہے غرق کے ذریعے ہلاک نہ کی جائے، دوسرا یہ ہے کہ قحط عام کے ذریعے یعنی اس کی تباہی نہ ہو، اور تیسری دعا یہ تھی کہ آپس میں ان کی لڑائی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی 2 دعائیں تو قبول فرمائی ہیں، لیکن تیسری دعا سے مجھے روک دیا گیا. یعنی یہ جو تیسری جگہ پہ آتا ہے نا کہ اوجل بسکم شیعہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گروہوں میں لڑا دے، تو یہ گروہوں کی لڑائی، آپس میں گروہ بندی جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَالْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور جھٹلایا اس قرآن کو آپ کی قوم نے حالانکہ وہ حق ہے. آپ کہہ دیں کہ نہیں ہوں میں تمہارے اوپر کارساز، ہر ایک خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور جلدی تم جان لو گے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب آپ دیکھیے ان لوگوں کو جو کہ بحث مباحثہ کر رہے ہو ہماری آیات میں، تو پھر آپ اعراض کریں ان سے یہاں تک کہ وہ بحث کرنے لگے کسی اور بات میں. وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر بلا دے آپ کو شیطان پھر نہ آپ بیٹھے یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ. یہ وہی آیت ہے جس سے ملتی جلتی آیات کچھ الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ سورہ نساء میں بھی گزر چکے، سورہ نساء آیت نمبر 140. تو یعنی مراد یہ ہے کہ اس سے مراد وہ مجالس ہوتی ہیں، وہ محافل ہوتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا
رہا ہو, اللہ تعالیٰ کی آیات کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہو. مثال کے طور پہ بہت ساری محفلیں اس سے ہو سکتی ہیں, بدعت کی محفلیں, کفر و شرک کی محفلیں, یا ایسی محفلیں جس میں یعنی شادی بیاہ کی ایسی محفلیں جس میں مخلوط ڈانس ہو رہے ہوں, میوزک ہو رہا ہو, یا جو ہے نا اس طرح ناچ گانا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مکمل طور پہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مومن بندے کو منع کیا کہ آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھیں, اور اگر آپ کو شیطان بلا دے تو جب یاد آ جائے کہ نہیں اس طرح کی مجلس میں تو بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے, تو پھر آپ اس مجلس سے اٹھ جائیں اور یعنی ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں. مراد یہ ہے کہ اگر اس وقت ان لوگوں کے اوپر اگر کوئی عذاب آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو پھر آپ انکم اذا مثلہم, سورہ نساء میں فرمایا کہ تمہیں بھی انہی کا ساتھی سمجھا جائے گا اور تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو کہ ان کے ساتھ کیا جائے گا. وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء, اور نہیں ہے ان لوگوں کے ذمہ جو ڈرتے ہیں ان کے حساب میں سے کچھ بھی, اور لیکن یاد دہانی ہے تاکہ وہ بھی بچ جائیں. یعنی جو متقی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں ان کا اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کی کسی مجلس سے گزر ہو بھی جائے, تو جو اللہ سے ڈرنے والے اور متقی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں حساب نہیں لیا جائے گا کہ آپ اس مجلس سے گزرے تھے اور آپ نے دیکھا تھا کہ وہ اتنا غلط کام کر رہے تھے تو آپ نے کیوں نہیں ان کو روکا اور منع کیا. تو یعنی ان کا حساب ان سے نہیں لیا جائے گا, نیک لوگوں سے نہیں لیا جائے گا. ہاں لیکن یہ ہے کہ ان کے ذمہ ان کو یاد دہانی کروا دینا ہے, ان کو نصیحت کر دینا ہے, ان کو متنبہ کر دینا ہے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو, تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے اس طرح کی چیزوں سے, تو ان کو متنبہ کر دینا چاہیے. اور شاید کہ وہ جو گناہ میں مبتلا لوگ ہیں وہ ان کو بھی کوئی نصیحت آ جائے اور وہ بھی تقوی اختیار کریں. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا, اور آپ چھوڑ دیں ان لوگوں کو جنہوں نے بنا رکھا ہے اپنے دین کو کھیل اور تماشا, اور دھوکہ دیا انہیں دنیا کی زندگی نے. یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہے اور دین کو بھی کھیل اور تماشا بناتے ہیں کہ جب کبھی دین کی محفل ہوتی ہے تو وہاں پہ متقی پرہیزگار بن جاتے ہیں, جب دنیا کی محفل ہوتی ہے تو وہاں پہ ان سے بڑا ایڈوانس اور ان سے بڑا ماڈس کارڈ کوئی نہیں ہوتا. تو یہ کھیل دنیا یعنی دین کو کھیل اور تماشا بنانے کی بات ہے. دین کو بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا اور اپنی مرضی کے مطابق اس کو جو ہے نا موم کی ناک بنا لینا کہ اپنی مرضی کے مطابق جس طرف چاہے انسان اس کو موڑ لے. تو ان لوگوں کے بارے میں آئے اور فرمایا کہ آپ نصیحت کریں انہیں, ایسا نہ ہو کہ گرفتار کی جائے جان ان اعمال کی وجہ سے جو اس نے کمائے, نہیں ہوگا اس جان کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ ہی کوئی سفارشی. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا, اور اگر وہ جان جو ہے بدلہ لے پورے کا پورا بدلہ تو نہیں, یعنی اگر وہ بدلہ دینا بھی چاہے پورے کا پورا بدلہ تو نہیں لیا جائے گا اس سے. اس مضمون کی اور بھی بہت ساری آیات قرآن مجید میں موجود ہے کہ اگر کوئی بھی جان قیامت کے دن اپنے آپ کو گناہ سے اور عذاب سے بچانے کے لیے چھڑاوے میں فدیے میں کچھ بھی مال دے گی تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا. وہی لوگ ہیں کہ ہلاک کیے جائیں گے, یعنی ہلاک کیے گئے ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے. لہم شراب من حمیم, ان کے لیے پینا ہوگا کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا بما کانوا یکفرون, اس وجہ سے جو کہ وہ کفر کرتے تھے.